بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت حضرات علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ دی خاص رحمت، اس دی مہربانی اور فضل و کرم دے نال اساں سب حضرات اج دی اس نہایتی بابرکت پاکیزہ محفل اقدس وچ حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ اساں سب دی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول و منظور فرمائے۔ نہایتی محبت والے برادران، واجب القدر جناب محترم بھائی محمد کلیم صاحب اپنے تمام بھائیاں دے نال مل کے اپنے والد گرامی علیہ رحمت دے ایصال ثواب واسطے ہر سال جس عقیدت، دینی جذبے اور محبت دے نال اس بابرکت محفل اقدس دا اہتمام فرمیندے ہیں، اللہ پاک قبول و منظور فرمیندے ہوئے اس بابرکت محفل اقدس دے فیوز و برکات تمام منتظمین اور اساں سب حاضرین نو عطا فرماوے۔ رب کریم جل شانہ اپنی خاص رحمت کاملہ دے نال اس بابرکت محفل اقدس نو قبول و منظور فرمیندے ہوئے بھائی محمد کلیم صاحب دے والد گرامی دے درجات اپنی بارگاہ اقدس وچ مزید بلند فرماوے، انہاں دی قبر شریف تے اللہ پاک مزید اپنی خاص رحمت ادا ہمیشہ نزول جاری رکھے اور بروز حشر میرے آقا کریم علیہ السلام دا قرب اور شفاعت عطا فرماوے۔ اور چونکہ اج 6 رجب المرجب دی تاریخ دا آغاز ہو چکا ہے غروب آفتاب دے نال، اور رجبی شریف تمام عالم اسلام وچ بالعموم اور بر صغیر پاک و ہند وچ بالخصوص منائی ویندی ہے، تو انشاءاللہ تعالی بھائی کلیم صاحب دا حکم ہے کہ حضور سیدنا خواجہ اجمیر غریب نواز رضی اللہ عنہ دے ذکر مبارک دے نال بھی فیض و برکت حاصل کر سو انشاءاللہ تعالی۔ جہاں تک والد گرامی دے واسطے ایصال ثواب دا معاملہ ہے تو کتاب و سنت دے واضح احکام ہیں کہ جب تک والد محترم، والدہ محترمہ اس عالم دنیاد وچ موجود اور جلوہ گر ہوئن تو ہر طرح انہاں دی خدمت، انہاں دے نال حسن سلوک اور انہاں دی دل جوئی دا شریعت مبارکہ نے انتہائی حکم ارشاد فرمایا ہے، یہاں تک کہ قرآن مجید فرقان حمید دے وچ والدین دے حوالے دے نال اللہ پاک دا واضح فرمان گرامی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے اگر لفظ انسان دوتے الف لام استغراق دا ہوئے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اسا تمام دے تمام انساناں نو اپنے والدین دے نال ہمیشہ احسان اور حسن سلوک دا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دے وچ اللہ پاک دا ارشاد گرامی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے میرے پیارے بندے، قضا ربو کا، تیرے رب تعالیٰ نے فیصلہ فرما چھوڑا، اللہ تعبدو الا ایاہ، کہ تساں عبادت نہ کرائے مگر صرف اور صرف اللہ پاک دی بارگاہ اقدس دی۔ ای کو ختم کر چھوڑو جی، آواز صاف ہوئی، ہر لفظ بھی الگ سمجھ آوے۔ فرمایا کہ قضا ربو کا، تیرے رب تعالیٰ نے فیصلہ فرما چھوڑا۔ تو جیڑی گل دوتے مجاز اتھارٹی یہ لفظ فرما چھوڑن کے فیصلہ ہو چکا، تو کئی ایسی اتھارٹیز ہن پئیاں جنہ تو مزید بلند زیادہ مرتبے والی اتھارٹی ہوندی ہے کہ اس فیصلے دے خلاف اس تو اعلیٰ عدالت وچ، اعلیٰ اتھارٹی دے وچ اس فیصلے نو چیلنج کیتا بن سکیندا ہے۔ قرآن مجید دے وچ سورہ التین دی آخری آیت بینہ دے وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے الیس اللہ بأحکم الحاکمین۔ اللہ پاک دی بارگاہ اقدس تا تمام دے تمام حاکمین تو بھی احکم ذات بابرکات ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ دے فیصلے دے خلاف کیڑی ایسی اتھارٹی ہے جتھے کوئی اہل ایمان اپیل دائر کر سکتا ہے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ قضا ربو کا، تیرے رب تعالیٰ نے فیصلہ فرما چھوڑا۔ فرمایا ہن اس گل دے برعکس کوئی گل تواڈی سنی ہی نہ ویسی
کہ پہلی گل ہے کہ اللہ پاک دی بارگاہ دے سوا کسی دی عبادت نہیں کرنی۔ اسلام دین توحید ہے، معبود برحق ایک ذات بابرکات ہے۔ اساں جس وقت کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں یا کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو وہ باقاعدہ لا الہ الا اللہ اے کلمات پڑھتے ہیں۔ لائے نفی جنس ہے کہ کسے قسم دا کوئی الہ اللہ تو سوا ہے ہی نہیں، اور الہ دا معنی ہے الذی یستحق العبادت۔ الہ او ذات بابرکات ہے جس نو اساں اپنی عبادت دا مستحق سمجھتے ہیں۔ لہذا لا الہ الا اللہ اس دا معنی ہے کہ اللہ پاک دی بارگاہ ایک دستے سوا کوئی مستحق عبادت ہے ہی نہیں، تو اللہ پاک دے علاوہ کسے ہور دی عبادت کرنی یہ تو واضح طور تے شرک فی العبادت ہے۔ انسان مشرک ہو ویندے اور مشرک دی کدے بخشش ہے ہی نہیں۔